آپ کو ریل کا وہ حادثہ تو یاد ہوگا جو سکھر کے قریب ہوا تھا، جس میں بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ انہی میں ایک بد نصیب عورت زبیدہ بھی تھی، جس کا شوہر بھی اس حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اکرام سے۔ یہ میری محبت کی شادی تھی۔ وہ ہمارے دور کے رشتے دار بھی تھے، لیکن رشتہ ہمارے والدین کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ ایک روز صبح 7 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر کو تیاری میں مصروف پا کر میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خوش شکل جوان سال عورت خستہ حالوں کھڑی تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضرورت مند ہوں، کام چاہیے، اس نے لے جا کر کہا۔ اچھا، اندر آ جاؤ، مجھے بھی کام والی کسی عورت کی ضرورت ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے اس کو برآمدے میں بیٹھ جانے کا کہا۔ مجھے اکرام کو ناشتہ دینا تھا، وہ غسل خانے میں تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی تیاری کی اور ناشتے کے لیے ٹیبل کی طرف آئی۔ تبھی سوال کیا، زنیرہ صبح صبح کس نے دستک دی ہے؟ ایک عورت ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کام چاہیے، دیکھ بھال کر رکھنا، آج کل ہر کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے برآمدے میں بٹھا دیا ہے، جانے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، آپ کو ٹھیک نہ لگے تو نہیں رکھوں گی، میں نے کہا۔ انہوں نے ناشتہ کر لیا اور جب چلنے کو ہوئے برآمدے میں لے آئی۔ انہوں نے عورت کو ایک نظر دیکھا اور پوچھا، کہاں سے آئی ہو بی بی اور کہاں رہتی ہو؟ وہ بولی، بھائی صاحب، میرا شوہر اور بیٹا ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور میں در در کی ٹھوکریں کھانے کو زندہ بچ گئی ہوں۔ کچھ دن ایک مسافر گھرانے نے پناہ دی تھی جو اسی بدقسمت ریل سے سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے ہی میرے زخموں کا علاج کرایا، لیکن وہ اب نہیں چاہتے کہ مزید ان کے گھر رہوں۔ کراچی میں ہم جیٹھ کے گھر رہتے تھے، اب جٹھانی رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی رشتے دار کے گھر چلی جاؤ، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ عورت اتنی بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی کہ مجھے اس کی گفتگو پر شبہ نہیں ہوا۔ یوں بھی عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے ملتجی نگاہوں سے شوہر کی جانب دیکھا۔ ہماری آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی۔ پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے کو ہوئے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس عورت کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کو رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے تھا اور ہمارے گھر میں ایک ایسا الگ تھلگ کمرہ ماں غسل خانہ موجود تھا جس میں اس کو رہائش دی جا سکتی تھی۔ اکرام روز ڈیوٹی پر چلے جاتے اور رات 12 بجے لوٹتے۔ ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ان کی بیوی اکیلی نہ ہوگی، ایک دکھیا بھی وہاں ہے، سو ایک سے دو بھلے ہو گئے۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ واقعی دکھی تھی، ہمارے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھی، کیونکہ رہنے کا ٹھکانہ مل گیا تھا اور پناہ کے لیے ایک شریف گھرانہ۔ اس کی یہی آرزو تھی کہ اس پاپ بھری دنیا میں وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں سر چھپا سکے۔ اس کو آئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ میرے شوہر کی ترقی ہوگی۔ ہم نے یہی شگون لیا کہ یہ عورت ہمارے لیے مبارک قدم ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آ جانے سے رزق و روزی میں برکت ہو گئی تھی۔ میں تو زبیدہ کا خیال رکھتی ہی تھی، میرے کہنے سے وہ بھی سرسری بات کر لیا کرتے تاکہ وہ خود کو ہمارے گھر میں غیر اہم خیال نہ کرے۔ زبیدہ ایک رکھ رکھاؤ والی سمجھدار عورت تھی۔ وہ اکرام سے کوئی فالتو بات نہ کرتی، لیکن ان کے سارے کام دھیان سے کرتی۔ وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس کے عادات و اطوار سے ظاہر ہوتا تھا کہ اچھے خاندان سے ہے۔ بہت جلد زبیدہ نے اپنے اخلاص سے مجھ کو گرویدہ بنا لیا۔ اب تو جو ملنے والے آتے، میرے گھر کا طریقہ سلیقہ دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ تب میں ان کو بتاتی کہ یہ میرا نہیں، میری اس منہ بولی بہن کا کمال ہے۔ میں اکرام سے بھی زبیدہ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے قرار واقعی آرام مل گیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آئے، کچن میں تھی اور ان کو زبیدہ دکھائی نہ دی، جبکہ عام طور پر وہی کچن میں اور میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ ہم کو شام کی چائے بنا کر دیتی۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر اکرام کے سامنے گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے چائے بنائی ہے؟ زبیدہ کہاں ہے؟ بیمار ہے بیچاری، صبح سے اس کو تپ چڑھا ہے۔ کیا دوا نہیں دی؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آرام کرنے تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں۔ اکرام نے چائے پی لی اور پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دوا وغیرہ لی اور میں نے زبیدہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ دوا لینے کے بعد وہ سو گئی۔ ہم نے جب رات کا کھانا کھایا تو زبیدہ کا خیال آیا۔ سوچا ابھی جا کر دیکھتی ہوں، ذرا سا لیٹ کر آرام کر لوں۔ سارے دن کے کام سے تھکی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میرے سونے کے بعد اکرام نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زبیدہ کو رات سے پہلے آخری دوا کی خوراک دی اور مجھے نہ جگایا کہ میری نیند خراب نہ ہو۔ دوا دینے کے بعد جب میرے شوہر نے تھرمامیٹر لگا کر اس کا بخار چیک کیا تو وہ گھبرا گئے۔ وہ کرا رہی تھی اور بار بار اپنا سر تکیے پر پٹکتی تھی، لگتا تھا کہ نیم جان ہو رہی ہے۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ایک اور پین کلر کھلا دیں۔ زبیدہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، دودھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آئے تاکہ میں زبیدہ کا سر دبا دوں یا دودھ کا آدھا کپ بھی اس کو پلا دوں تاکہ اس کی کمزوری دور ہو۔
میں تو بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ناچار وہ کچن میں گئے، دودھ گرم کیا اور کپ میں ڈال کر دوبارہ زبیدہ کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، زبیدہ بہن، 2 گھونٹ دوا لینے سے پہلے دودھ کے لے لو، خالی پیٹ دوا نہ لے سکو گی۔ اس نے دودھ تو نہ پیا مگر پانی مانگا۔ اکرام نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، گولی نگل کر وہ پھر سے لیٹ گئی، کرہانے لگی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اگر بخار نہ ٹوٹے تو ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھ لینا، بخار اتر جائے گا۔ میرے جیون ساتھی نے کرسی اس کے سراہنے کے قریب کر لی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھتے رہے۔ وہ بولی، بھائی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ میرا سر دبا دیں۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر وہ اس کا سر دبانے لگے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے زبیدہ کی خرابی طبیعت کے بارے میں یاد نہ رہا تھا۔ ان کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے سے باہر آئی۔ وہ گھر میں نظر نہ آئے۔ تبھی یاد آیا کہ زبیدہ کے کمرے میں نہ گئی ہوں۔ وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ اس کا سر دبا رہے ہیں۔ تبھی میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ بھول گئی کہ زبیدہ بھی ایک انسان ہے اور اس وقت اس کو ایک تیماردار کی سخت ضرورت ہے۔ میں جو ہر دم اس کا کلمہ پڑھتی تھی، جانے کیوں اس وقت اس بات کو فراموش کر دیا کہ وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اکرام نے اس کی تیمارداری کی ہے، حالانکہ یہ تو میرا فرض تھا اور مجھے اس کی خدمت کرنا چاہیے تھی، اس ہستی کی جو ہر وقت میری خدمت میں مستعد رہتی تھی۔ کتنی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ تکلیف کے اس وقت میں اس کو میں نے فراموش کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ میں اس دم ہمدرد اور خدا ترس انسان کی بجائے ایک روایتی بیوی بن گئی اور کشمگی نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ تبھی وہ بوکھلا گئے کہ کہیں میں ان پر شک نہ کرنے لگوں۔ وہ فوراً گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ زبیدہ نے ہم دونوں کے احساسات سے بے نیاز میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدا کے لیے مجھ کو اکیلا چھوڑ کر مت جائیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عورت کی عقل کو کیا کہوں؟ واقعی سیانوں نے یہ بھی خوب کہا ہے کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے۔ میں یہ بھلا بیٹھی کہ زبیدہ 104 بخار میں پھونک رہی تھی۔ اس کا حال تو پوچھ لوں۔ اس بات پر جل اٹھی کہ کیوں میرے شوہر اس کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آ رہے تھے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ دراصل ان کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا میں نے غلط مطلب لے لیا تھا، حالانکہ وہ اپنی شریف الطبع کے سبب بوکھلا گئے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں پلٹی اور بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے، تم نے خود کہا تھا اس کو پوچھ لوں اور تم سو گئی۔ اس کی حالت خراب تھی، تمہیں جگانے آیا تھا، تم نیند میں بڑبڑائیں کہ مجھ کو مت جگاؤ، سونے دو۔ مجبوراً میں دوبارہ اس بیچاری کے پاس چلا گیا۔ اب کیا کرتا؟ کیا دوا نہ کھلاتا؟ کیا اس کی تیمارداری نہ کرتا؟ مجھ پر شک مت کرو، اسے بہن کہا ہے تو وہ میری بہن ہی ہے۔ تم اس کا سر دبا رہے تھے اور اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بغیر وہ مر جائے گی۔ آخر ایسا اس نے کیوں کہا؟ ٹائم دیکھو، رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تیمارداری کے بہانے گھسے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے حدودگی میں کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے نہ جگاؤ تو یہ بات پتھر پہ لکیر تو نہ تھی، تم پھر بھی مجھ کو جگا سکتے تھے۔ اچھی طرح میری آنکھ کھل جاتی تو سمجھ ہی جاتی کہ زبیدہ کو اس حال میں میری ضرورت ہے، لیکن اف، تم مرد لوگوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں ایسا کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور وہ بیچارے خجل ہوئے جاتے تھے جیسے سچ مچ مجرم ہو۔ اس کے بعد انہوں نے لاکھ قسمیں کھا لی، 100 جتن کر لیے، مگر میرا دل صاف نہ ہوا۔ خدا جانے تنہا بیچاری زبیدہ پر وہ بھاری رات کیسے گزری۔ میں نے صبح بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ اس روز پریشانی میں اکرام آفس بھی نہ جا سکے اور نہ ہی زبیدہ کو دیکھنے گئے، ورنہ میں اور بگڑ جاتی۔ مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کرو اور جا کر اس غریب کو دیکھو، اس کو دوا دو اور کچھ کھانے کو دو۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم کو کیوں مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہے، ظاہر ہے میں اس کو کھانا دوں گی ہی۔ تبھی اپنے بھائی کو فون کیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ تو بس منہ دیکھتے رہ گئے اور میں اٹھ کر میکے چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا کہ میں جا رہی ہوں، اب کر لو تم اپنی چہتی کی تیمارداری جی بھر کر۔ میکے سے ایک خط لکھ کر ان کو ارسال کر دیا۔ بے وفا سرتاج، میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ تمہاری محبت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ اب زبیدہ کو چلتا کرے، تبھی میں اس گھر میں دوبارہ قدم رکھوں گی، ورنہ ہم اپنی جدائی کو کاتب تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ فقط زنیرہ۔ اکرام کو خط ملا تو بہت پریشان ہو گئے کہ جس دکھی عورت کو انہوں نے اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی، اس کو وہ اب کیسے گھر سے نکال دیں۔ 2 ماہ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ میرے جاتے ہی انہوں نے اپنی بڑی بہن کو لاہور سے بلوا لیا تھا، جو بیوہ تھی اور اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ تاہم وہ کب تک رہتی؟ انہوں نے نہ تو میرے روٹ جانے کی وجہ اپنی آپا کو بتائی اور نہ زبیدہ کو، کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔
کیونکہ اس کا تو کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ اپنے طور مجھ کو منانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن عورت کا زورت سے حسد اتنا برا ہوتا ہے کہ گھر کا سکھ چین، اپنا آشیانہ، ہر شے تباہ کر ڈالتی ہے۔ میں نے بھی عقل سے پیدل احمق بیوی جیسا کردار اپنایا، اپنی انا کے آگے ہر شے کو رون ڈالا۔ اتنی سنگ دل ہو گئی کہ اس بے نوا کی بے بسی اور بے چارگی کا بھی خیال نہ کیا، جس کا اس دنیا میں اب ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں اکرام بہت پریشان تھے، ان کو مجھ سے محبت تھی۔ جیسا کہ کہہ چکی ہوں، یہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں ان کے گھر کی ہی نہیں، دل کی بھی ملکہ تھی۔ جو میری حیثیت تھی وہ زبیدہ کو تو نہ تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ کیوں کر اس کو کہہ دیتے کہ میری بیوی تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ وہ ان کو صدق دل سے بھائی کہتی تھی، اپنا محافظ سمجھتی تھی، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پرایا دل پردیس، اس کے دل کی تو وہی جانتی تھی، بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ بے خبر نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس پر کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ بالآخر جب میری نند نے اپنے گھر واپس جانے پر اصرار کیا تو اکرام نے کہا کہ تم زنیرہ کے میکے چلے جاؤ اور جا کر اس کو کسی طرح منا کے گھر لے آؤ۔ آپا سارا میرے میکے آئیں اور گھر چلنے کو کہا۔ میں رونے لگی، کیونکہ میں کون سا میکے میں رہنے سے خوش تھی۔ مجھے اکرام کی جدائی کا درد ستاتا تھا اور زبیدہ سے ان کے تعلق کا سوچ کر رقابت کی آگ دن رات انگاروں پر لٹاتی تھی۔ بالآخر مجھے سارا آپا کو بتانا ہی پڑا کہ کس کارن میں نے یہ بن باس لیا ہوا ہے۔ سارا آپا سارا معاملہ سمجھ گئی، اپنے بھائی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ زبیدہ کو کبھی زبان سے نہ کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے زبیدہ کے جیٹ سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور وجہ بھی بتا دی تھی کہ اس کی بیوی زبیدہ کو رکھنے سے انکاری ہے، ورنہ ضرور بیوہ بھابھی کو گھر پناہ دے دیتا۔ آپا نے اکرام کو کچھ نہ کہا، لیکن زبیدہ کو اعتماد میں لیا، اس کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے میری بھابھی گھر سے چلی گئی ہے، اگر ان میں طلاق ہو گئی تو میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے گا۔ گرچہ ان کی محبت کی شادی ہے، لیکن زنیرہ بھابھی بہت ضدی عورت ہے۔ اس جیسی جب کوئی عورت انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر اس کا منانا مشکل ہوتا ہے۔ زبیدہ کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس پر شک کی بنا سے میں روٹ کر میکے گئی ہوں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ صاحب اور بیگم کا کوئی آپس کا معاملہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ آپا نے تسلی دی کہ رو مت، اگر تم ان کا گھر بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار ہوں۔ میرا بڑا سا گھر ہے، بیٹا اچھی نوکری پر ہے، تم وہاں زیادہ سکھی رہو گی، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، تم فکر مت کرو۔ آپا کے بیٹے کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی، ان کا یوں بھی اکیلے گھر میں جینا لگتا تھا، پھر زبیدہ ایسی خدمت گار سلیقہ مند عورت، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ اکرام نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ اگر آپا اس کو رکھنے پر تیار ہیں تو یہ مسئلے کا بہت اچھا حل ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر لاہور لے گئی اور میری شرط بھی پوری ہو گئی کہ زبیدہ گھر میں رہے گی یا میں۔ وہ چلی گئی تو میں اپنے گھر لوٹ کر آ گئی اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ شک کا جو ناگ دن رات مجھ کو ڈسنے لگا تھا زبیدہ کو سامنے دیکھ کر اور زہر ابال بن جاتا، جانے تب میرا زبیدہ سے سلوک کتنا برا ہو جاتا۔ اچھا ہوا کہ اس کو بھی ٹھکانہ ملا اور میں بھی پھر سے اپنے گھر کی مالکہ بن گئی۔ زبیدہ ادھیڑ عمر عورت تھی، آپا اور ان کا بیٹا اس کی عزت کرتے، وہ ان کے سارے گھر کا کام کرتی، ان کو سکھ اور آرام پہنچاتی، تو 2 وقت کی روٹی سکون سے اس کو میسر آ رہی تھی۔ آپا کے گھر زبیدہ کو کسی قسم کی تکلیف یا کوئی شکایت نہ تھی، وہ وہاں بھی صبر و شکر سے رہنے لگی۔ اس کے وہاں جا رہنے کے 3 سال بعد آپا نے فرخ کی شادی کر دی اور ان کی بہو گھر آ گئی۔ شروع میں فرخ کی بیوی نائلہ کا رویہ زبیدہ کے ساتھ ٹھیک رہا، جو وقت گزرنے لگا وہ زبیدہ سے خار رکھنے لگی۔ آپا کا رویہ اس کے ساتھ عزت و احترام اور محبت بھرا تھا، اور جو کام محبت سے کرایا جائے وہ دوسرا دل سے کرتا ہے۔ فرخ کی بیوی نائلہ اس مزاج کی نہ تھی، وہ کہتی کہ اگر یہ ملازمہ ہے تو پھر اپنی اوقات میں رکھیں، یہ کیوں ہمارے برابر بیٹھتی ہے، کھانا کچن میں جا کر چوکی پہ بیٹھ کر کھائے۔ ساس کو کہتی آپ نے اس کو بہت سر پر چڑھا دیا ہے، اس کو میز کرسی پر کھانا کیوں دیتی ہیں۔ غرض کے ایسی باتیں کر کر کے اس نے زبیدہ کا دل زخمی کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھی آپا کی بہو کا ہر ستم سہتی رہی، کیونکہ آپا کا پیار حاصل تھا اور ان سے وفاداری نبھانا اس کی زندگی کا نصب العین تھا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سارا آپا اچھی بھلی رات کو سوئیں اور صبح نہ اٹھ سکیں۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر فرشتہ اجل ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے گیا۔ ان کے مرتے ہی گھر بہو کی راجدھانی میں آ گیا۔ اب وہ ہر شے کی مالک اور اسی کا حکم سب پر چلتا تھا۔ نائلہ بہت شکی اور سخت مزاج تھی، وہ غریبوں کو حقیر جانتی اور ملازمین کو کسی قسم کی اہمیت نہ دیتی تھی۔ ساس کی وجہ سے زبیدہ کو اس نے نہ جانے کیسے گوارا کیا ہوا تھا۔ آپا کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے اس دکھیاری سے ایسا سلوک کیا
کہ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگی۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ دیتی، ہر بات پر آہت کرنا اس کا شیوا تھا۔ ایک دن زبیدہ سے شیشے کا جگ ٹوٹ گیا تو اس کو کھڑے کھڑے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پڑوس میں گئی، انہوں نے چند دن دل جوئی کی، پھر کسی رشتے دار کے گھر رکھوا دیا کہ ان کو رات دن کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ خاتون خانہ تو اچھی اور نیک بیوی تھی، مگر اس کا شوہر ٹھیک آدمی نہ تھا۔ اس نے زبیدہ کو میلی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، اس بدنیت شخص کو اس بے کس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ یہ ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے بھاگی اور ایک پولیس والے کے ہتھے چڑھ گئی۔ خدا جانے درمیان میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کہ دارالعمان پہنچ گئی۔ اس کے بعد کی کہانی سے میں واقف نہیں کہ اس پر کیا بیتی۔ عام لوگوں کی طرح وقتی ہمدردی کے جذبات جب سرد پڑ گئے تو میں نے بھی اس کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا دیا۔ یہ سمجھ اس وقت مجھ میں نہ تھی کہ جب کسی کو پناہ دی جاتی ہے تو پھر اس کو بے آسرا کر کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اور نیکی کرنے والوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ کیوں مجھ کو یہ بات اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو افسوس دل سے جاتا نہیں ہے۔ ضمیر کی تکلیف چین نہیں لینے دیتی، اور زبیدہ کی بے بسی کو یاد کر کے ہاتھ ملتی رہتی ہوں۔ ہوا یوں کہ جب زبیدہ کو آپا سارا کے گھر سے گئے، برسوں گزر گئے اور ہم بھی اس کو بھول بھال گئے، تو ایک روز بازار سے گزرتے ہوئے میں نے ایک عورت کو برے حالوں فٹ پاتھ پر بیٹھے پایا۔ وہ گندے فرش پر بیٹھی تھی، سامنے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھتی، وہ ان کو ہاتھ سے ہلا ہلا کر اڑا دیتی۔ لگتا تھا کہ اس کے سر میں زخم ہے جن سے بو اٹھ رہی تھی، کیونکہ جب ہم کار سے اتر کر اس کے پاس گئے تو زبیدہ نے اجنبی آنکھوں سے منہ اوپر کر کے ہم کو دیکھا تھا۔ ہم نے 100 روپے کا نوٹ اس کی چادر پر پھینکا، تب اس کی میلی اوڑھنی سے بدبو کا ایک بھبکا آیا کہ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کا چہرہ میلا اور اس پر بھی زخم کے نشانات تھے، ہاتھوں پر بھی زخم تھے جس پر مکھیاں بھی بنا رہی تھی۔ ہمیں دلی صدمہ پہنچا، کیونکہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی، یہ زبیدہ ہی تھی۔ اس کو اس حال میں کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے گردن جھکا کر اپنے دل کے آئینے میں جھانکا تو آئینے نے مجھ پر طنز کیا، سچ بول دیا کہ تم ہی وہ شفاق عورت ہو جس نے اس دکھیاری بے سہارا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ زبیدہ کو فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے دیکھ کر اکرام بھی افسردہ ہو گئے، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ ان کو دکھ ضرور تھا کہ جس کو بہن کہا تھا اس کا آج یہ حال تھا۔ اگر وہ واقعی ان کی اپنی بہن ہوتی تو کیا اس کو اس حال میں برداشت کر لیتے؟ اس روز ان کی ہمت ہوئی اور نہ میری کہ ہم اس بدبودار وجود کو اپنی گاڑی میں لاد کر گھر لے جاتے، لیکن رات بھر ضمیر نے ہم کو سونے نہ دیا۔ صبح ہوئی ہم اس امر پر متفق ہو چکے تھے کہ آج اس کو گھر لے آئیں گے، اور اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کو اسے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانے کے بعد اس کو علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مرتے دم تک اس کو اپنے پاس رکھوں گی اور کبھی اپنی چھت کے تلے سے محروم نہ کروں گی۔ شاید اس طرح خدا میرا یہ قصور معاف کر دے جو کہ نادانی میں نوجوانی کی عمر میں مجھ سے سرزد ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میرا کفارہ ادا کرنا منظور نہ تھا۔ اگلے روز جب ہم وہاں گئے جہاں زبیدہ کو بھیک مانگتے پایا تھا، وہ ہم کو نہ مل سکی۔ خدا جانے کون اس کو بٹھا جاتا تھا اور پھر لے جاتا تھا۔ پاس پڑوس کی دکانوں سے، بازار والوں سے، وہاں کھڑے ریڑھی بانوں سے، سبھی سے اس کے بارے میں پوچھا، کسی نے کچھ نہ بتایا۔ ہم کافی دن اس جگہ جاتے رہے، زبیدہ وہاں ایک روز بھی دکھائی نہ دی۔ بالآخر یہ معمہ ایک گنے کا رس بیچنے والے ریڑھی بان کے ذریعے حل ہو گیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ گنے کا موسم ختم ہو گیا تھا تو میں گاؤں چلا گیا تھا، اب موسم واپس آ گیا ہے، یہی جگہ میرا ٹھیا ہے۔ جس بھکارن کا آپ پوچھ رہے ہیں اس کو 2 شخص صبح کو یہاں بٹھا جاتے تھے اور شام کو لے جاتے تھے، وہی اس سے بھیک منگواتے تھے۔ اس کے زخم انہوں نے ڈالے تھے اور علاج اس لیے نہیں کراتے تھے تاکہ راہگیر اس کی ایسی دل سوز حالت زار کو دیکھ کر زیادہ بھیک دے جائیں۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا، کیونکہ کبھی کبھی میں اس کے گلاس میں ترس کھا کر گنے کا رس ڈال دیتا تھا۔ جب تیز دھوپ ہوتی یا میں محسوس کرتا کہ اس کو پیاس لگی ہوگی، تب وہ کہتی، بھیا اللہ تیری نیکی قبول کرے، یہ ناچیز زبیدہ تیرے لیے دعا کرے گی، خدا کرے تیرے بچے جئیں۔ اکثر میرے سامنے ہوٹل والا اس کو دوپہر کو تھوڑا سا سالن اور روٹی اپنے بیرے کے ہاتھ بھیجتا۔ وہ اس کو بھی ایسی ہی دعائیں کرتی کہ اے اللہ زبیدہ کی دعا قبول کر، اس ہوٹل والے کی کمائی میں برکت دے۔ اب وہ عورت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، بابو جی وہ عورت مر گئی ہے، ابھی 4 دن پہلے یہاں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ لیٹ گئی، اس کی حالت خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ سو گئی ہے، لیکن جب گنے کا رس اس کے گلاس میں انڈیلنے کو جھکا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ زندہ نہیں ہے۔
اس کے ناک کے پاس ہاتھ لے گیا، سانس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل والے کو جا کر بتایا، وہ اپنے کچھ ملازمین کے ساتھ آ گیا۔ پھر تو ہجوم اکٹھا ہو گیا، بلدیہ والے آئے اور اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، لاوارث سمجھ کر دفنا دیا ہوگا۔ بہت افسوس ہوا صاحب، خدا جانے کس کی بہن کس کی بیٹی تھی۔ ہم اپنی کار میں آ بیٹھے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اے کاش کے نیکی کریں تو پوری کریں، مگر نیکی کے لیے تو بڑا ظرف اور سمندر سا دل چاہیے۔ ہم ایسے چھوٹے دل انسان بھلا کسی کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔